اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 28 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ تخفیف فرمائے ہم سے، اور بے شک انسان جو ہے وہ ضعیف پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ مال آپس میں باطل طریقے سے، جو یعنی کہ ایک دوسرے کے اموال کو چوری فریب کسی بھی باطل طریقے سے مت کھائیں، دھوکے سے، الا یہ کہ ان تکون تجارتاً، ہاں یہ کہ ہو کوئی تجارت آپس میں، ان تراد منکم، جس کے اوپر تم راضی ہو، یعنی کہ ایسی تجارت جو آپس کی رضامندی سے ہو۔ اس نظریے میں آپ ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ کرو اپنے آپ کو قتل، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے تمہارے اوپر رحم فرمانے والا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ جو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آپ عمل کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ پہلے آپ اپنے کو قتل مت کرنا، پھر ان کو گھروں سے مت نکالنا، پھر اگر کوئی گھروں سے نکل جائے تو اسیر ہو کر آئے تو اس کو آپ چھڑوا لینا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، پہلے تو قتل بھی کرتے تھے، گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، بعد میں کوئی آ جائے تو اس کو چھڑا لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ تم کیسے لوگ ہو جو بعض باتوں کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو۔ تو جو بندہ ایسا عمل کرے اس کی سزا اللہ پاک نے وہاں فرمائی تھی، یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل کیا جائے اور آخرت میں شدید تر عذاب کی طرف جھانک دیا جائے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے الحمدللہ آپ کو ہم سب کو منع فرما دیا۔ پہلی بات کہ آپس میں کسی کا مال وہ نہ کھایا جائے باطل طریقے سے، ہاں اگر رضامندی سے ہو وہ لادی بات ہے۔ اور دوسرا قتل مت کرو اپنے آپ کو، اپنے انفاس کو قتل مت کرو۔ ابھی یہاں کتنے وہ ایسے گروہ بنے ہوئے ہیں جو اس آیت کو بالکل مد نظر نہیں رکھتے، وہ بولتے ہیں کہ وہ خودکش حملے کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ یہ اسی زمرے میں آتی ہے بات۔ وہ باندھتے ہیں اور جا کر بے گناہ لوگوں کو، جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہوتے۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ کے راستے میں جب آپ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ میں تو آپ مار بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں، قتل کر بھی رہے ہیں، وہ ایک لادی بات ایک۔ اور وہ آپ کا دشمن ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ اس سے آپ لڑ رہے ہیں، یہ دور سے بھی تیر اس کو مار رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کا دشمن آپ سے لڑ رہا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ آپ خود کے اوپر ایک کوئی بھی ایسا چیز باندھ کر چلے جائیں ایسے لوگوں کے بیچ میں جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شمار ہوں، جس کو آپ نہیں جانتے وہ کون ہے، اور آپ اس کو اس طریقے سے مارے، خود بھی پہلے مرے، لازمی بات ہے، خود بھی خودکش کا حملہ کریں، اس طرح دوسروں کو بھی ماریں، تو اس میں آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو فرمایا اپنے آپ کو مت مارو، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ تو ایک بات ہے، وہی بات ہے کہ آپ کو جب پہلے حکم ہو گیا کہ آپ اس طرح مت کرو تو آپ مت کرو، آپ وہی عمل کرو جو اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ ہو، بے شک اس میں نافذ کرنے میں جو لوگ اس کے خلاف ہیں، جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان سے آپ لڑیں۔ وہ تو آپ کو اللہ پاک نے، وہ تو کوئی بھی کمان ہے کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، وہ اپنے کمانڈر کو یہی کہے گا کہ آپ لڑو۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے اللہ پاک کی ہم فوج ہیں تو اللہ کے راستے میں لڑیں، وہ کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بے گناہوں کو خواہ مخواہ ان کو قتل کریں، خود بھی خودکش حملے کر کے قتل ہوں، تو اللہ پاک نے تو اس چیز سے منع فرما دیا۔ اور یہ جن لوگوں نے اس چیز کو اٹھایا ہوا ہے ان لوگوں نے ایک ایسی تفسیروں میں سے یہ چیز نکالی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ صورت آئے گی آگے، جس میں کچھ بندوں نے آگ کے گڑھے کھودے، بندوں کو جلایا، اور اس میں ایک بچہ تھا وغیرہ، کافی لمبی اس کی تفسیروں میں بھی بہت علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ تفسیریں ہیں اس کے اوپر بھی، یہ نہیں کہ اسی بچے کی اور بھی تفسیریں ہیں جو ڈیفرنٹ سٹوری بیان کرتی ہیں۔ لیکن جب بات سیدھی سی ہے، اللہ پاک نے دو ٹوک فرما دیا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بس بات ختم ہوگی۔
مت کرو اپنے آپ کو قتل. اور بے شک ان اللہ کانا بکم رحیمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم فرماتا ہے. تو فرمایا ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی فعل کرے اس طرح کا، عدوانن زبردستی سے، او ظلمن یا ظلم سے، فسوف نصلیہ نارن، پس ان قریب داخل کیا جائے گا وہ آگ میں. یعنی کہ جو بھی اس طرح کا عمل کرے زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، تو وہ پھر آگ میں داخل ہوگا. جب اللہ پاک نے فرمایا یہ زیادتی ہے نا، آپ اس طرح کا عمل کوئی بھی کرے تو وہ زیادتی میں آ جاتی ہے بات. تو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آسان ہے. ابھی اس اگلی آیت میں فرما دیا ان تجتنبوا، اگر تم بچو کبائر ما تنہون عنہ، کبائر ان سے جو تم کو منع کیے جائے. ہر جو کبائر جو منع فرما دیا اللہ پاک نے کہ یہ کام مت کرو، وہ کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ اس سے بچیں گے، اگر آپ وہ کریں گے تو وہ جان بوجھ کر اگر کر رہے ہیں تو وہ چیز شرک میں چلی جاتی ہے. آپ کو اللہ پاک نے منع فرمایا، آپ اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں یا کسی ایسے بندے کی بات مان رہے ہیں جو مطلب اللہ کے حکم کے بعد علاوہ آپ کو حکم کر رہا ہے، تو اس میں آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، اگر آپ نے شیطان کی اور ان کی بات مان لی تو آپ بھی مشرک ہوگے، تو لہٰذا یہ بھی چیز شرک میں چلی جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ پاک نے آپ کو منع فرمایا ہے، تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو مٹا دیں گے ہم تمہارے اوپر سے تمہاری برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تم کو داخل کرنا عزت والا، یعنی کہ عزت کے ساتھ تم کو داخل کیا جائے گا. تو یہ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا کہ آپ ان بڑے گناہوں سے، جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے، ان سب سے آپ بچ جائیں، تو آپ کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ پاک آپ کے وہ جو انجانے میں جس طرح گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ تو کوئی بھی نافرمانی اللہ پاک کی چاہے جانے سے ہو یا انجانے سے ہو وہ گناہ ہے. جس طرح مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا اگر انجانے سے کوئی بندہ قتل کر ڈالے مسلمان کو تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کفارہ ہے، وہ گناہ ہے تبھی تو کفارہ ہے. اسی طرح اگر آپ انجانے سے کوئی عمل کر بیٹھتے ہیں، انجانے سے جھوٹ بول دیتے ہیں یا انجانے سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے، یعنی کہ بندہ بول دیتا ہے نکل جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا عمل وہ انجانے سے ہو گیا، تو اللہ پاک ایسے گناہوں کو بے شک درگزر فرما دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ بچیں بڑے گناہوں سے، ان سے جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے. بڑا ہر وہ گناہ ہے جس سے اللہ پاک نے روک دیا کہ مت کرو، منع، یہ اس کی پہچان بھی فرما دی جن سے منع کیا گیا. ابھی ایک بندہ خودکش حملہ کر رہا ہے، وہ باندھ کے جا رہا ہے، اس کو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے جاؤ اس طرح کرو، تم اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ اس کو بھیج رہا ہے بے گناہ لوگوں میں جناب، اس کو وہ اس طرح کا عمل کر رہا ہے، اور اس میں وہ جو بعد میں وہ سوچ رہا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو اللہ پاک نے تو منع کر دیا تھا کہ یہ عمل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ تو قتل والی بات ہے نا. ہاں اگر آپ کو کوئی کمانڈ آپ کو بھیجتا ہے ہاں بھائی جاؤ یہ تلوار اٹھاؤ یا یہ چیز اٹھاؤ، جاؤ یہ جنگ جو تمہاری ہو رہی ہے سامنے، جو دشمن ہے تمہارے ان کے ساتھ جا کر لڑو، آپ وہاں لڑتے ہو تو شہید ہوتے ہو، تو وہ تو آپ لڑ رہے ہو اور شہید ہو رہے ہو، اور وہ آپ لڑ بھی اس سے رہے ہو جو آپ سے لڑ رہا ہے. باقاعدہ قرآن میں ان سے کس سے لڑا جائے یہ قرآن کی الحمدللہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین. تو عمل وہ جو اللہ پاک کے حکم کے مطابق اگر اس طرح کریں گے تو اللہ پاک ایسی جگہوں پہ داخل فرمائے گا. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. ابھی یہ بھی چیز منع میں آ گئی. اللہ پاک نے فرمایا آپ تمنا نہ کرو اس چیز کی جو فضل کیا اللہ پاک نے ایک کو دوسرے کے اوپر، یہ کسی بھی فضل کی، مرد اور عورت کا میں بھی اللہ پاک نے مرد کو فضیلت دی عورت کے اوپر، تو مرد عورت بھی آپس میں یہ چیز نہ کریں. اسی طرح کسی کے پاس اللہ پاک نے کسی کو بوجھ زیادہ دیا ہے، دوسرے کو کم دیا ہے، تو دوسرا اس کی طرف نظر بھی مت کر، تمنا بھی نہیں، یہاں تمنا کی بھی بات، تمنا بھی مت کرو. تو یہ بھی چیز ابھی روک دی گئی، منع کر دی گئی. تو لہٰذا جو اپنے پاس ہے بس اسی کے اوپر راضی رہیں، الحمدللہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے. تو چونکہ مردوں اور عورتوں میں بھی یہ کیفیت ہے، اس لیے یہاں وہ مردوں اور عورتوں کو بھی کا بھی بیان ہے. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کریں گے. وللنساء
نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کریں گی، واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ کا فضل، یعنی کہ مانگتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے ہر چیز کے اوپر عالم، دیکھنے والا، جاننے والا۔ اللہ پاک ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا موالیا، اور ہر کسی کے لیے بنائے ہیں ہم نے وارث، مما ترک الوالدین، جو چھوڑ کر جائیں اس کے والدین، والاقربون، اور جو قریب کے رشتہ دار۔ یہ اللہ پاک نے حصے مقرر کر دیا الحمدللہ، اور وارثیت بنا دی اللہ پاک نے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جو باندھ رکھا ہے ایمان، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو بھی دو نصیب ان کا۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی اقرار کر لیا، یعنی کہ اس دین میں کسی سے اقرار کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو بھی آپ دیں۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، علی کل شیء شہیداً، ہر چیز کے اوپر گواہ۔ علی شہیداً، ان اللہ کان علی کل شیء شہیداً، الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں، قائم کیے گئے ہیں اوپر عورتوں کی۔ یہ بھی الحمدللہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں کے اوپر قائم کیا، لیکن دوسری جگہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ فضیلت دے دی جہاں ماں کے درجہ ہے۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ تو لہٰذا ہر کسی کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، تو جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس سے پہلے آیت میں فرما دیا، جو کسی کے پاس جو اللہ نے دیا اس کی طرف تم نظر مت کرو، تمنا بھی مت کرو۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے، بما فضل اللہ، تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ بعضہم علی بعض، بعض تم میں سے ہو بعض اوپر بعض کے، وبما انفقوا من اموالہم، اور ساتھ اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں مال اپنا، یعنی کہ وہ جو مرد ہیں وہ مال بھی چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قائم رکھا۔ فالصالحات، پس جو نیک ہیں، قانتات، اور اطاعت گزار ہیں، حافظات للغیب، اور حفاظت کرتی ہیں جو غیب میں، یعنی کہ جو مال اس نے کو اللہ پاک نے اس کو اپنے خاوند کی جو پراپرٹی وغیرہ ہے یا جو بھی جو اس کی چیز ہے اس کے اوپر وہ پوری حفاظت جو کرتی ہیں۔ بما حافظ اللہ ہو، جس کے اوپر اس حفاظت دی ہے اس نے اللہ پاک نے اس کو، اور لازمی بات اللہ پاک نے اس کو اس کے پہلے جسم کے اوپر بھی تو اس کی حفاظت ہے، تو وہ اس کی بھی حفاظت کرتی ہے اپنے خامد کی غیر موجودگی میں۔ تو واللاتی، اور جو تخافون نشوزہن، اور جو کوئی خوف کرے اوقات سے بڑھ جانے کی ان عورتوں کے بارے میں، یعنی کہ جو آپ کی عورت ہے وہ آپ کے بندے کو گمان ہو کہ یہ اوقات اپنی سے بڑھ جائے گی، یعنی کہ نافرمانی کرے گی، کوئی اس طرح کی آپ کا خوف پیدا ہو، فائزوہن، تو ان کو پہلی بات اللہ پاک نے کیا فرمائی کہ ان کو تم نصیحت کرو۔ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ترک کر دو، دوسرا ترک کر دو ان کے ساتھ سونا، یعنی کہ پہلا عمل اللہ پاک نے کیا فرمایا، پہلے آپ ان کو نصیحت کریں، دوسرا یہ دوسرا عمل وا، اور وا کے بعد اور ترک کر دیں ان کے ساتھ سونا۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور ضرب کریں، ماریں ان کو، اگر یعنی کہ وہ اس طرح کا آپ کو وہ ہوتا ہے کہ وہ جائیں گی۔ یہ بھی یہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ عورتوں کو مارنے کا کیوں قرآن میں حکم دیا گیا، تو یہ چونکہ پیچھے اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اللہ پاک نے انسان مردوں کو ان کے اوپر قائم کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو آپ تمنا بھی نہ کرو اس کی جو اللہ پاک نے کسی کو دوسرے کو دیا، تو لہٰذا ہر کسی کا کام بنتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر صبر کرے۔ دوسری بات اہم جو بات ہے کہ لازمی بات ہے انسان کو اللہ پاک نے بنایا، اللہ پاک کی بنائی ہوئی یہ چیز ہے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کون کس طرح کا چل سکتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرما دیا چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تو یہ اللہ پاک نے چونکہ انسان کو بنایا، اللہ کو پتہ ہے کہ چور کے جب ہاتھ کٹیں گے تب وہ چوری کا جرم رکے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرح عورت کو چونکہ اللہ پاک نے بنایا، تو عورت کو جب اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو تو اس کے خامد کو اگر خامد وہ جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، طلاق کی طرف نہیں جانے چاہتے، روک آپس میں مطلب وہ صلح رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اللہ پاک نے اس کو یہ طریقہ سمجھایا کہ پہلے تو اس کو سمجھا دو، اگر وہ سمجھ سے ہی بات مان جاتی ہے تو اس کی تو آگے بات ہی نہیں بڑھتی۔ دوسری اس کے ساتھ سونا ترک کر دو، تو
تو یہ سونے کی ترک کرنا کہ اس سے اس کو دکھ پہنچتا ہے، یہ ہم کو کس طرح پتہ چلا؟ اللہ پاک کی طرف سے، کہ اللہ پاک کو پتہ ہے نا انسان، کیونکہ عورت کو تو اللہ پاک نے بنایا، اس کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے جب آپ اس کے ساتھ سونا ترک کرتے ہیں۔ تیسری بات، اگر وہ اس کے اوپر بھی نہیں آ جاتی یعنی اڑ جاتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ضرب کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی اللہ پاک ہی نے بتایا، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ شاید اللہ پاک نے چونکہ اس کو بنایا تو اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کس طرح وہ مان سکتی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اوپر عمل ہی ہمارا کام ہے۔ سمعنا وأطعنا، یہ ہے ایمان مومنوں کا جو کام بنتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس مت ڈھونڈو پھر ان کے اوپر کوئی راستہ، یعنی کہ پھر یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اطاعت گزار بھی ہوں، یہ بھی دیکھیں مرد کے اوپر عائد ہوگی، یہاں اگر وہ یہ عمل کر لے گا تو یہ منع ہوا عمل ہے، جس طرح پیچھے فرمایا تھا اگر وہ بندہ پھر بھی وہ عمل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، لازم بات ہے، پھر وہ اپنی طرف اپنی خواہش کے اوپر چل گیا، اللہ پاک نے اس کو منع کر دیا ان چیزوں سے۔ ہاں اگر وہ منع ہوئی چیزوں سے رک جائے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، تو یہ اس کے لیے رکاوٹ ڈال دی اللہ پاک نے کہ پھر اگر وہ اطاعت گزار بھی ہے، سب کچھ ہے آپ کی بیوی، پھر آپ اس کے اوپر کوئی بہانے ڈھونڈو کہ اس کو تکلیف دینے کے یا کسی قسم کے، تو پھر آپ اس میں گنہگار ہو گئے، تو لہٰذا بہانہ ڈھونڈنے سے بھی منع فرمایا۔ تو فرمایا ان اللہ کانا علیًا کبیرًا، اور بے شک اللہ ہے جو ہے بلند اور بڑا، یعنی کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو ان کے اوپر حاکم ضرور بنایا لیکن یہ بڑا اللہ ہی ہے، یہ نہیں سمجھے کہ آپ بڑے بن گئے، اللہ پاک نے آپ کو ان کے اوپر حاکم بنایا، ان کے قائم کیا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی وہ ڈیوٹی کیجئے جو آپ کے تحت ہے، ان جو عورتیں ہیں ان کی ڈیوٹی ان کو اللہ پاک نے بتا دی کہ وہ یہ کریں، اور یہ دونوں جانے رکھیں کہ اوپر اور سب سے بڑا وہ اللہ ہی ہے، تو آپ اللہ کی اطاعت کی طرح۔ اسی لیے رشتے کے جو شروعات میں ہم کو نکاح کی ملتی ہے سورہ بقرہ میں، اس میں کیا فرمایا؟ نکاح کریں مومنوں سے، مومن یعنی کہ مشرک سے نکاح نہ کیا جائے، تو کیونکہ ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں وہ کرنے پہ اوپر اللہ کے خوف سے پھر کریں گے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم کو خوف ہو، شقاق بینہما، مخالفت کا ان کے بیچ میں، یعنی کہ یہ جو آپس کے ابھی جو ان کا کنبہ وغیرہ ہے ان کو یہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ان کے پڑوسی ہیں یا ان کے مطلب رشتہ دار ہیں جو بھی ہیں، وہ اگر دیکھیں کہ یہ آپس میں ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان میں کوئی مخالفت ہے، تو فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو کھڑا کرو ایک حکم اس مرد میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم اس عورت میں سے، ان یرید اصلاحا، اگر وہ چاہیں گے اصلاح کرنا، یوفق اللہ بینہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موافقت فرما دے گا ان کے بیچ میں، یعنی کہ یہ بھی ان کے اوپر دیکھیں ان کو منع ایک قسم سے یہاں اس آیت میں جو لوگ جو رشتے کے لیے جو آ رہے ہیں اس میں صلح کرانے کے لیے، یہ بھی ان کے اوپر بایت عائد ہوگی کہ وہ ان کا چاہنا ضروری ہے صلح، اگر وہ بری نیت سے آ رہے ہیں تو اللہ پاک تو نیتوں کے جاننے والا، تو یعنی کہ ان کا اگر وہ آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ صلح کرانے، تو ان کا چاہنا کیا ہے؟ صلح کرانا، تو اگر وہ نہیں چاہیں گے صلح کرانا، مثال کے طور پہ وہ صلح ہی نہیں کرانا چاہتے، وہ بات کو اور بڑھا رہے ہیں، پھونک دے رہے ہیں آگ کو، تو وہ پھر لازمی بات ہے وہ تو جڑنے والی نہیں، وہ پھٹنے والی بات کر رہے ہیں، تو اللہ پاک تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ، یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا ان اللہ کان علیماً خبیراً، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، جانتا بھی ہے اور خبر میں بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ جو عمل ہو رہا ہے سب وہ خبر میں ہے اس کی، کون کس نیت سے آیا ہے، کس نیت سے وہ صلح کروا رہا ہے، اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پس غلامی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، شریک اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے شرک، نہ شرک فی ذات، نہ شرک فی صفات، نہ شرک فی عبادات،
اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کی عبادات جو تقاضے اس کی عبادت اس کی غلامی کے ہیں ان میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا جو بھی عمل اس طرح کا کوئی بھی اللہ کے ان چیزوں میں کسی اور کو رکھ لے گا تو وہ اس نے شرک کر دیا۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ کسی کی اطاعت آپ نے کر دی اللہ کے علاوہ، اللہ پاک کچھ فرما رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر، تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، تو اس نے تو معبود ہی اور اپنی خواہش کو بنا لیا۔ اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی جب یہ آیتیں آئیں گی۔ تو لہٰذا شرک اللہ پاک نے فرمایا شرک مت کرو، غلامی صرف اللہ کی کریں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کریں اچھائی۔ ابھی والدین کا قرآن میں اللہ پاک نے اپنے بعد والدین کا کافی دفعہ ذکر فرمایا، چونکہ والدین ایک اللہ پاک کی مہربانی سے ان کا مطلب وہ یہ نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے والدین کا اور بچوں کا، تو اللہ پاک نے جو ہمارے جو سب سے پہلے والدین ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ سب سے پہلے احسن اچھائی کرنے کا حکم دیا۔ ہاں اگر وہ کسی آپ کو شرک کی طرف مائل کرتے ہیں تو ان کی بات نہ ماننے کی یہ بھی حکم ہے، اور اگر بالکل ہی کفر کے دشمنوں کی طرف سے آ جاتے تو پھر ان کے ساتھ لڑنا بھی لازم بات ہے، وہ جائز بن جاتا ہے کیونکہ وہ دشمن کی طرف سے آ رہے۔ اس طرح کا ماحول صحابہ کے بیچ میں ہوا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والدین دشمنوں کی طرف سے آئے تو وہ ان کے ساتھ پھر لڑے۔ تو فرمایا وَبِذِّ الْقُرْبَى، اور جو قریب احسان کرو یعنی کہ اللہ ماں باپ کے ساتھ، اور جو قریب والے ہیں ان کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں، وَالْمَسَاكِينِ، اور جو مسکین ہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی جو قریب والے ہیں، والجار الجنوب، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، والصاحب الجنوب، اور اجنبی ساتھی کے ساتھ، اجنبی ساتھی سفر میں بھی کوئی ساتھی اجنبی ہے اس کے ساتھ، وابن سبیل، اور سفر والوں کے ساتھ، آپ سفر میں ہیں جو سفر والے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس طرح کریں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ایمان کے اندر ہے، جس طرح مثال کے طور کے اوپر لونڈی غلام وغیرہ آج بھی جو آپ کے نوکر چاکر ہوتے ہیں یہ سب ان کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے الحمدللہ کتنی پیارے طریقے سے ہر چیز کو چن چن کر بیان فرما دیا ہے تاکہ انسان امن سے رہے اور سلامتی سے رہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا اس کو جو ہے خود پسند اور فخر کرنے والا۔ یہ بھی کون ہے خود پسند اور فخر کرنے والا؟ یہ آگے اس کی پہچان آ رہی ہے، الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو بخل کرتا ہے خود بھی اور عمل کرتا ہے لوگوں کو بھی بخل ہی سکھاتا ہے، یعنی کہ کچھ خود بھی بخل کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہمیشہ بخل کا ہی سکھاتا ہے، یہ تم اس کو کیوں دے رہے ہو، یہ اس کو کیوں دے رہے ہو، یہ مطلب یہ اس کا رد عمل ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتا ہے اس کو جو اللہ پاک نے دیا ہے لایا ہے اللہ پاک اس کے پاس، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے پاس وہ اس کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اختیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے، ابھی اللہ پاک نے یہاں ایسے ان کو کافر فرما دیا، کافروں کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا والذین، اور جو ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یہ پیچھے بھی بات آ گئی، یعنی کہ جو یہ اسی بندے کی پہچان ہے جو خود پسند ہے اور جو فخر کرنے والا ہے، یہ اسی کی پہچانوں میں پہچان آ گئی کہ وہ مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ ولا یوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتا نہ اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر۔ اسی طرح کی آیت قرآن میں آگے آتی ہے، ارائیت الذی من دوسری جگہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔
الذین هم یراؤون، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے. وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا اس بندے کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے نمازیوں کی خرابی اللہ پاک نے فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایمان ہی نہیں. یہاں بھی کیا فرمایا؟ جو دکھاوا کر رہا ہے، ریا. کئی لوگوں نے ریا کو شرک کہا ہے، جبکہ ریا جو ہے بے ایمانی ہے. قرآن میں اللہ پاک نے ریا کو بے ایمانی قرار دے دیا. تو یہ یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان ہی نہیں رکھ رہے اللہ کے اوپر اور نہ قیامت کے اوپر. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس نے کر لیا ہے شیطان کو دوست تو برا ہے اس کا دوست. یعنی کہ شیطان کو جس نے ساتھی بنا لیا تو برا اس کا ساتھی ہے. تو لازم بات ہے انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنا ساتھی شیطان کو بنا لیا، اللہ کی بات کے اوپر نہیں چلے اور مطلب ریا کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. شیطان تو یہی کہتا ہے کہ انسان وہ عمل نہ کرے جو اللہ پاک نے بھیجا اس کی طرف. تو وہ اس کو ریا کی باتیں سکھاتا رہتا ہے، اس طرح کی اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. دکھا، لوگ جو تجھ کو دیکھیں گے تو دے رہا ہے تو وہ اچھا سمجھیں گے، سجدہ تو کر رہا ہے تھوڑا لمبا کر، دیکھنے والا اچھا کہے گا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اگر اس کے اوپر ٹک جائے تو بس اس کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت کے اوپر. اس کا مطلب کیونکہ وہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. تو فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو کیا ہوتا ان کے لیے، کیسا تھا ان کے لیے اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے ان کے اوپر سے جانتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک کی نظر میں ہر چیز، اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا یظلم، نہیں ظلم فرماتا، مثقال ذرات، ایک ذرہ بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر ایک ذرہ بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَاتً، اور اگر ہوگی کوئی اچھائی، یضاعفها، وہ دگنا کر دے گا اس کو. یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور لائے گا اس کے پاس اپنے ہاں سے اجر بہت بڑا. یہ الحمدللہ اللہ پاک کا انعام ہے کہ جو نیکی ہے اللہ پاک اس کو دگنے سے دگنا فرما دے گا. تو لہذا ایسے کاموں کے لیے یعنی کہ نیکیوں کی طرف لپکنا چاہیے کہ ایک تو وہ بڑھتی بھی ہیں اور وہی فائدہ مند ہیں اور وہی ہمیشہ اتر رہنے والی ہیں. باقی سب چیزیں تو وہ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی کسی کی چیز کے پیچھے آپ پڑ جائیں، وہ ایک عارضی سا فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں، وہ تو ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے. تو سمجھدار تو وہی ہے جو آخرت کے پیچھے بھاگے اور لپکے. تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ. یعنی کہ ہر نبیوں میں سے جو ہر امت میں سے جو نبی ہوئے، جو گواہ ہوئے، جس طرح انبیاء گواہ ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء کے ساتھی گواہ ہوتے ہیں. جس طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ مومنوں کو گواہ بناتا ہے اللہ پاک لوگوں کے اوپر، تو اس طرح جو بھی گواہ تھے وہ سب کو ہر اپنی امت کے اوپر آئیں گے. اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ پاک لے کر آئیں گے گواہ ان سب ہم سب کے اوپر. تو فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لتسوی بہم الارض، اس دن جس دن چاہے گا وہ جس نے انکار کیا ہوگا اور نافرمانی کی ہوگی رسول کی کہ کاش برابر کر دی جائے اس کے اوپر سے زمین، یعنی کہ وہ مٹی کا مٹی ہو جائے. یہ چیز وہ سوچے گا، یہ چیز اس کے گمان میں آئے گی. مطلب ایسا وہ حسرت ان کے لیے بن جائے گی کہ یہ مٹی بن جاتے، ہم کو اٹھنا ہی نہ ہوتا نصیب، ہم تو مر ہی جاتے بالکل. اس طرح کے وہ مطلب ان کے وہ ہو جائے گا. تو جس دن اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہیں کوئی بھی چھپا سکے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی بات. یعنی کہ کوئی بھی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ویسے بھی کوئی نہیں چھپا سکتا بے شک، تو وہاں بھی کوئی کسی اللہ پاک سے بات کوئی چھپی نہیں رہے گی.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء، اے ایمان والو قریب مت جاؤ صلاۃ کے اور جب تم ہو مدہوشی کی حالت میں۔ ابھی یہاں قریب نہ جانے کا فرما دیا، یہ عارضی حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو، یہ صرف عارضی حکم ہے، اس وقت تک آپ قریب مت جائیں، یہ اطلاع ہے، یعنی کہ اس کی شرط رکھی جب آپ سکراء ہوں، سکراء کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روک دیا اللہ پاک نے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں، لیکن سکراء کی حالت میں جو ایک عارضی سا وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ اس کی ایک کیفیت اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ ہاں اگر وہ ایک لمبا وقت بھی ہے، لیکن اس حالت میں اللہ پاک نے آپ کو نماز کے قریب جانے سے روک دیا۔ سکراء میں بہت سارے لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ سکراء سے شراب کا نشہ کر دیا، نشے کی حالت میں۔ اس میں ہر وہ حالت حاضر ہے جس میں انسان کا دماغ وہ اس کے یعنی کہ مدہوشی کی حالت میں ہو، پورا 100% نہ ہو۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی نشہ، نہیں صرف شراب، کوئی بھی نشہ کیا ہو، جب انسان کا وہ دماغ پورا 100% نہیں ہے تو وہ ہر نشہ اس میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شراب بھی ہے، اسی طرح نیند کی بھی کیفیت ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اتنی نیند آئی ہے کہ بندے کو ہوش بھی نہیں آ رہا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیماری کی کیفیت ہے، اتنی سخت بیماری ہے کہ بندے کا ہوش ٹھکانے نہیں ہے، وہ مدہوشی کی حالت ہے۔ اسی طرح مثال کے طور کے اوپر آج کل ہمارے جس طرح آپریشن وغیرہ ہو جاتے ہیں کوئی بیماری وغیرہ میں، تو ان میں جب وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اس کو بے ہوشی کے، یا وہ جب ہوش میں آتا ہے تو وہ پورا ہوش نہیں رہتا، پورے صحیح طریقے سے بندے کے اندر ہوش نہیں آتا، وہ سب کیفیتیں وہ اسی سکراء میں آ رہی۔ تو ان سب حالتوں میں اللہ پاک نے یہ لفظ میں ان سب کو جمع فرما دیا، ان سب حالتوں میں آپ نہیں نزدیک جا سکتے نماز کے، یہاں تک کہ یہ اطلاع فرما دی، یعنی کہ شرط رکھ دی، وہ نماز کے قریب آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، جان لو، ما تقولون، وہ جو کہہ رہے ہو، یعنی کہ وہ جو کہہ رہے ہو وہ سمجھنا شروع کر دو، تب آپ اس کے نماز کے قریب جا سکتے ہیں۔ نماز دیکھیں ہر سب سے مشکل حالت انسان کی جنگ ہے، جنگ میں بھی آپ نے نماز پڑھنی، سفر میں بھی آپ نے نماز ہر صورت میں آپ کو معاف نہیں۔ اور لوگوں نے حیضہ کے اوپر وہ کہا ہوا ہے، حیض کے اندر آپ کی عورتوں کے اوپر نماز کی وہ ممانعت نہیں۔ تورات میں اگر آپ دیکھیں تو حیض کی حالت میں یعنی کہ وہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 33 دن ہے جس میں وہ عورت ان پاک چیزوں کے پاس نہ جائے، وہ منع کیا گیا، پاک چیزوں، وہ بھی پاک چیزوں کے پاس صرف نہیں جا سکتی، باقی وہ جب بچہ پیدا ہو، یہ تورات میں حکم ہے۔ لیکن باقی اس کے حیض کی حالت میں اس کو چھونا منع ہے، اس کے قریب جانا منع ہے، جس طرح یہ اگلی آیت میں انشاءاللہ اسی آیت میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا ولا جنوبا الا عبری، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یہاں تک کہ یہ مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہو، سبیل، کوئی رستہ، یعنی کہ کوئی رستے میں مسافرت کر رہے ہو، رستے میں جا رہے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی کہ جنابت کی حالت میں بھی شرط نماز پڑھنے کی ہے غسل آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس کے پاس جانا ہے۔ یہ پاکیزگی کا طریقہ ہے جو اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آگے آیت آئی ہے، یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ یہودی وغیرہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے، تو پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے جو اللہ پاک نے یہاں فرما دیا۔ جنابت وہ گندی حالت ہے، تو اس حالت میں آپ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل۔ ابھی غسل وہی جو اللہ پاک نے فرما دیا، غسل کا وہی طریقہ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا، غسل ہے نہانا، غسل کر لینا بس، اس میں کوئی چیز اور نہیں آتی۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا ہو سفر کے اوپر، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آیا ہے تم میں سے ہو کر کسی حاجت اپنی پوری کرنے کے بعد، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا ہوں، چھوا ہے عورتوں کو، مسنا مطلب ہوتا ہے چھونا،
تو اگر تم نے عورتوں کو چھوا بھی ہے تو بھی آپ کے اوپر وضو فرض ہو جاتا ہے. اگر آپ نے وضو کیا ہے اور عورت کو چھو لیا دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. وضو یہ اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں، وہ بالکل اس قرآن کے علاوہ ہے. وہ بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حیض کی حالت میں عورتوں کے پاس بھی گئے، سب کچھ ہوا. حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے پیچھے فرمایا حیض کی حالت میں عورت کے قریب بھی مت جاؤ. تو حیض کی حالت میں عورت کے قریب کیوں نہ جاؤ یہ بیان نہیں کیا. قرآن میں ایک مختصر سے انداز سے فرما دیا اس کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن اگر آپ تورات پڑھیں تو تورات میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں جو حیض کی عورتیں ہیں ان کے پاس نہ جانے کی وجہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، کیونکہ اس کے پاس جانے سے آپ جو بندہ اس کے اللہ پاک نے وہاں سختی کا آرڈر ہے، وہاں یہ فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت جاؤ، اور جو بندہ اس کے پاس بیٹھے گا یا اس کو چھوئے گا یا اس کے برتن جس میں وہ اس کو جہاں وہ بیٹھی ہے وہاں بیٹھے گا یا اس طرح کا کوئی بھی اس کے ساتھ ٹچنگ والا معاملہ ہوگا تو وہ بندے کو نہانا بھی پڑے گا، پھر شام تک وہ اسی حالت میں رہے گا باقاعدہ. وہ بڑا لمبا چوڑا صاحب ہے. تو اللہ پاک نے یہاں مختصر کر کے ہم کو بیان فرما دیا کہ ان کے پاس مت جاؤ. بس ہمارا کام بنا کہ اللہ کا حکم مان لیا جائے. دوسرا اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ جب اس کسی عورت کو چھوا ہو تو اگر چھوا ہے مثال کے طور کے اوپر آپ کو نہیں پتا کہ وہ پاک ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کسی عورت کو چھوا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ وہ حائضہ ہے کہ نہیں، تو لازم بات ہے آپ کو تو نہیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ یہاں قید بھی لگا دیا الحمدللہ کہ آپ کسی عورت کو چھوا بھی ہے تب بھی آپ نے یہ چیز لازمی کرنی ہے. تو اگر آپ نے عورت کو چھوا بھی ہے فلم پس نہیں تجدو پاؤ تم ماءن پانی فتیممو پس تیمم کرو قصد کرو سعیدن طیبن مٹی پاکیزہ کا فمسحو تو مسح کرو اس سے بے وجوہکم اپنے چہروں کو. ابھی یہ اہم بات کہ یہاں مسح کس کے لیے کرنا ہے؟ پہلے چہرے کا وایدیکم اور ہاتھوں کا، یعنی کہ پہلے چہرہ اس کے بعد ہاتھ. یہی طریقہ ہے اللہ پاک نے وضو کا طریقہ قرآن میں الحمدللہ بیان فرما دیا. آگے سورہ المائدہ میں یہ تو تیمم کی آیت ہے، سورہ مائدہ میں الحمدللہ جو ہے وہ وضو کا طریقہ ہے باقاعدہ. اس میں اللہ پاک نے فرمایا جب تم وضو کا قصد کرو تو اپنے منہ کو دھو لو اور کونیوں تک بازو کو، ہاتھ سے کونیوں کی طرف، وہاں باقاعدہ اسی طرح فرمایا کہ کہاں سے شروع کرنا کہاں ختم کرنا یہ بھی بیان ہو گیا. پھر فرمایا پہلا کون سا؟ منہ. دوسرا کون سا؟ ہاتھ کونیوں تک. تیسرا فرمایا مسح کرو پھر سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک، یعنی کہ سر کا بھی مسح اور پاؤں کا بھی مسح، پاؤں کا ٹخنوں تک. ابھی یہ چیز جو ہوگی قرآن میں. اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن پاک میں تو وہی عمل کرتا ہوں جو اللہ پاک کی طرف سے انما اتبعوا الا ما یوحى الیہ، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وہی آتی ہے. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں نافرمانی سے اللہ پاک کی بڑے عذاب سے. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَالَّذِينَ تَابَ مَعَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا، اور قائم رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اس میں سرکشی مت کیجیے، کمی پیشی مت کیجیے، بڑھائیے گھٹائیے مت. یہ حکم کس کو ہو گیا؟ اللہ پاک کا نبی علیہ السلام کو. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب اللہ پاک ان کو فرما بھی رہے ہیں کہ آپ اسی طرح قائم رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے. تو وضو کا طریقہ اللہ پاک نے ان کو بتا دیا یہ کیجیے. اور نبی علیہ السلام کہہ بھی رہے ہیں میں وہی عمل کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں نافرمانی سے بھی ڈرتا ہوں. تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہے کہ نہیں جی وضو آپ اس طرح کریں، وہ وضو کا طریقہ بدل دیں، وہ اس میں اور چیزیں ایڈ کر دیں، جبکہ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے اور اس میں کمی پیشی مت کیجیے. وَلَا تَطْغَوْا، طغا کا مطلب ہے سرکشی، اس میں کمی پیشی ادھر ادھر مت ہو، جس طرح حکم ہے ایسے ہی رہیں بات. اور اس طرح کی مثال ہم کو جس طرح پیچھے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ گزرا ہے جس میں ان کو ایک لفظ کا کہا گیا تھا حتتن، انہوں نے بدلا تو کیا ان کے اوپر وہ آئی. تو اللہ پاک کا حکم پورے کا پورا کرنا ہوتا ہے اسی کا جس طرح اللہ پاک نے بھیجا ہے. نہ آپ اس کو بڑھا سکتے نہ آپ اس کو گھٹا سکتے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے. تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کانا عفواً غفوراً درگزر فرمانے والا اور معاف فرمانے والا. الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا تھا کتاب میں سے حصہ، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون،
اور چاہتے ہیں ان تدلوا سبیلا کہ تم کو گمراہ کر دیں رستے سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جن کو دیا گیا تھا کتاب میں سے حصہ، پھر وہ خریدتے ہیں گمراہیوں کو، گمراہ والی چیزوں کو وہ خریدتے ہیں۔ ابھی آج کے دور میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو گمراہ کرنے والی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ٹی وی، ویڈیو، فلم، یہ سارے جتنے یہ عمل ہیں یہ سب گمراہی کے ہیں۔ ان سے آپ کو گمراہی کی طرف یہ مائل ہوتا ہے بندے۔ جو فلم ہوتی ہیں وہ اکثریت ان میں جھوٹ ہوتا ہے، اسی طرح گانے، وفاشت ہوتی ہے، وہ سب گمراہی کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ جو بھی یہ ان چیزوں کو خریدتا ہے اور لوگوں کو چاہتا ہے گمراہ کرنا، تو وہ دشمنوں میں آ جاتا ہے، دشمنوں کے زمرے میں۔ اللہ پاک نے اس کو، لازم بات ہے اس چیز کا آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہاں بھی بات ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بھی ملتی ہیں، اور اس دور میں بھی مختلف اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، اس قسم کی کافی چیزیں تھیں جن سے انسان کو گمراہی پھیلتی ہے، ایسی چیزوں کو جو لوگ خریدتے تھے۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں، سیدھے رستے سے گمراہ کر دیں۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یہ دشمنی میں آگے۔ وکفیٰ باللہ ولیًا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور بے شک کافی ہے صرف ولی اللہ، اور بے شک کافی ہے صرف مددگار اللہ۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ کافی ہے سب کے لیے۔ پوری انسانیت خلاف ہو جائے، ایک انسان اللہ کے رستے کے اوپر بھی چل رہا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے، وہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے۔ بے شک اللہ پاک اپنے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے سمندر بھی کھول دیتا ہے، ایسا ہسٹریوں میں واقعات، یہ قرآن میں بھی ہے۔ اور یہی نہیں، اگر آپ تورات پڑھیں، بائبل میں جو حضرت یوشع علیہ السلام کی جو بک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب یوشع علیہ السلام گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو ان کے لیے آگے دریا آئے ہیں، وہ دریا بھی پھٹے ہیں ان کے لیے بھی راستہ بنایا گیا وہاں۔ تو یہ تو اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ پاک سے بڑھ کر کون مددگار ہے؟ اور بے شک مومنوں کو تو صرف اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُل لَّكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، بس اللہ کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے مومنین کو۔ تو بے شک ہمارا انشاءاللہ توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، ہمارا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیان کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے مومنوں کا جو جذبہ اللہ پاک نے بیان فرمایا سمعنا وأطعنا، وہی جذبہ رکھنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ ہمارا اختتام آج سورہ نساء کی آیت نمبر 45 پر ہوا، اور انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔